اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے۔ چلے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمہ اللہ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے کچھ واقعات و حالات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار وفات شعار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کچھ واقعات عرض کیے، اور اسی کے ضمن میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خداوند ذوالجلال نے ان حضرات پر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی محنتوں کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ایمانداروں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں کو تنگی دی، دکھ دیے، وہ آخر وقت آنے پر انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ قرآن کریم صرف چند وقت کے لیے یا مہینے یا صدی یا سال کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا کلام پاک قیامت تک کی کائنات انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ یہ ضروری بات نہیں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو مکہ معظمہ میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آج کی نزاکت زیادہ مشکل ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک طرف امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفا ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے جس کا سرغنہ ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہیں، امیہ ابن خلف ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ جس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اس قدر مارا کہ اپنی طبیعت سیر کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا تھا جو ضعیف اور ناتواں قسم کے ہوتے تھے، کمزور تھے، یعنی ان کا خاندان اور قبیلہ کوئی نہ تھا، بلکہ تنہا قسم کے مسلمان جو بنے، ان پر اس قدر ستم ڈھائے گئے، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج ان کو آدمی سن نہیں سکتا، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مار کھا رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام کے تمام ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مار کھائی، حتیٰ کہ سب سے بڑا دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چند بچوں کے ہاتھوں مرا۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم ساری عمر مار کھانے کے لیے رہ گئے، مسلسل مصیبتیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے دین و اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں؟ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اسی پہ زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تو زندگی، مرتے وقت سب کی یہ آرزو ہے، اور تمام لوگوں کی یہ حسرتیں ہیں کہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اللہ کا نام میری زبان پہ ہو جب میرا آخری وقت آئے۔ تو جب آخری وقت کی یہ تمنا اور حسرت اور آرزو ہے مسلمان کی، تو وہ زندگی میں اپنے سامنے اسلام کے خلاف کسی کفر کو کیسے گوارا کر سکتا؟ بالخصوص وہ آدمی اور وہ مسلمان جو رازق اللہ کو سمجھتا ہے۔ بنیادی بات ایمان میں یہ داخل ہے کہ خدا کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے، کہ میرا رازق خدا ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رازق سمجھا، اس نے مار کھائی کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں بن سکے گا۔
میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کی روزی بند ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، خدا کی دی ہوئی نہیں کھاتا۔ جس کا یہ ایمان ہو، اس ظالم سے کوئی پوچھے تیری ماں کے پیٹ میں کون سا وزیر اور کون سا بادشاہ تیرے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر تجھے کون روزی پہنچایا کرتا تھا؟ کس نے تیری خوراک کا انتظام کیا؟ کون تیرے بننے اور بگڑنے کو جانتا تھا؟ تیری ماں کو تیری اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے، اور باپ کو تو کیسے خبر ہو جاتی؟ پڑوسیوں کو، رشتہ داروں، عزیزوں، سوسائٹی والوں کو کیسے خبر ہوتی؟ تیری بادشاہ سے کوئی شناسائی نہ تھی، وزیروں سے کوئی تیرا تعارف نہ تھا، ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کھلاتا رہا۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور خدا کی روزی ماں کے پیٹ میں رہ کر 9 مہینے تک کھانے والے، دنیا میں آیا جب جوان ہوا، نوکری کرنے لگ گیا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور ظالم تجھے کیوں بات بھول گئی؟ آج بھی تو تیرا پروردگار میں ہوں۔ آج تیرا یہ عقیدہ کیوں بن گیا کہ خدا کے سوا مجھے اور لوگ کھلاتے ہیں، مجھے حکومت روٹی دیتی ہے، مجھے فلاں بادشاہ روٹی کھلاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ایک روٹی تو کیا، ایک دانہ بھی دینے پہ میرے سوا قادر نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ جن کو تو بلاتا ہے وہ تیری سنتے بھی نہیں ہے، تیرے ہزارہ انتظامات بالکل بیکار ہو جائیں گے جب میں تجھے پکڑوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور تیرا پروردگار میں ہوں، بادشاہت میری ہے، لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ معبود میں، مشکل کشا میں، تمام لوگوں کی خبر گیری کرنے والا میں، سب کا روزی رساں میں، سب کو روزی پہنچانے والا میں۔ ارے آج ہمارے عقیدے بگڑ گئے، آج مسلمان خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازق سمجھتا ہے، ان کے کہنے پہ ظلم کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔ قیامت میں یوں کہنے سے تو ہرگز کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا تم نے فلاں آدمی کو کیوں مارا؟ جواب دے گا مجھے فلاں بادشاہ نے، فلاں افسر نے حکم دیا تھا۔ خدا کی قسم، خدا کی عدالت میں اس جواب کا کچھ بھی نہ بن سکے گا، اور ظلم کی اندھیرے آخر چھٹا کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بادشاہ نوشیروان کا واقعہ لکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں، مالک یوم الدین کی تشریح ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو اور نماز پڑھتا ہو تو ایک وقت میں وہ کئی مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف بیان کرتا ہوں اس مالک الملک کی جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے، مالک یوم الدین، ارے وہ آج بھی مالک وہی اور قیامت کا مالک بھی وہی۔ ایک نماز کے وقت میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں اس سورت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں یہ اقرار ہے کہ سارے جہان کا خدا کے سوا پالنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں۔ جب مالک وہ ہے اور پالتا وہ ہے تو پھر اور کسی کا بیچ میں کیا چارہ آ گیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے جید عالم ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ نوشیروان اپنے ملازمین کے ساتھ ساتھ جنگل کو نکل گیا، شکار کے ارادے سے، یہ سفر کے ارادے سے۔ جنگل بہت طول و طویل تھا،
ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور جب ساتھیوں سے الگ ہوا تو دھوپ اور بھوک اور پیاس نے پریشان کر دیا۔ بڑی مشکل سے سفر کرتا کرتا ایک باغ میں جا نکلا جو اناروں کا باغ تھا۔ تو باغ میں کچھ دیر سستایا، چھاؤں میں آرام کیا، اس کے بعد باغبان کو تلاش کیا، مالک کو ڈھونڈا۔ بادشاہ ہو کر یہ نہ سوچا کہ میں یوں ہی کھانا کیوں نہ شروع کر دوں، جانتا تھا کہ نہ معلوم اس کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو تلاش کیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے اس کے سامنے انار کے دانے کو نچوڑنا شروع کیا، عرق نکالا تو گلاس بھر گیا ایک انار سے، اور جب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور بڑا ذائقے دار اور بڑا ہی میٹھا اور بہت ہی خوش ذائقہ۔ تو گلاس پیتے ہی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں تو ایسے انار کبھی بھی نہیں آئے، یہ دیہات کے رہنے والے ایسے ایسے انار کھاتے ہیں، یہ باغ تو ہمیں چھین لینا چاہیے، ہمیں اس باغ کو قومی ملکیت میں لے لینا چاہیے۔ نام دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔